بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم والله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. بنام خدائے رحمن الرحیم. اور یہود کہتے ہیں نصارہ کا مذہب کسی بنیاد پر استوا نہیں، اور نصارہ کہتے ہیں یہود کا مذہب کسی بنیاد پر استوا نہیں. حالانکہ وہ یہود و نصارہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. اس طرح کی بات جاہلیوں نے بھی کہی. بس اللہ بروز قیامت کے درمیان اس معاملے میں فیصلہ کرے گا جس میں یہ اختلاف کرتے تھے. اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مساجد میں اس کا نام لینے سے روکے اور ان کی ویرانی کی کوشش کرے، اور ان لوگوں کو مساجد میں داخل ہونے کا حق نہیں مگر خوف کے ساتھ. ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں عذاب عظیم ہے. اور مشرق ہو یا مغرب دونوں اللہ ہی کے ہیں. پس جدھر بھی رخ کرو ادھر اللہ کی ذات ہے. بے شک اللہ سب چیزوں کا احاطہ رکھنے والا
بڑا علم والا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے، پاک ہے وہ ذات ایسی باتوں سے، بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب اس کی ملکیت ہے، سب اس کے فرمان کے تابع ہیں، وہ آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، اور جب وہ کسی عمل کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس سے کہتا ہے ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ اور بے علم لوگ کہتے ہیں اللہ ہم سے ہم کلام کیوں نہیں ہوتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ ان سے پہلے لوگ بھی اس طرح کی بات کر چکے ہیں، ان کے دل ایک جیسے ہو گئے ہیں۔ ہم نے تو اہل یقین کے لیے کھول کر نشانیاں بیان کی ہیں، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بشارت دینے والا، تبلیغ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، اور آپ سے اہل دوزخ کے بارے میں کوئی پرستش نہیں ہوگی، اور آپ کے یہود و نصارہ اس وقت تک خوش نہیں ہو سکتے جب تک آپ ان کے مذہب کے پیرو نہ بن جائیں۔ کہہ دیجیے یقیناً اللہ کی ہدایت یہ اصل ہدایت ہے، اور اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا ہے، اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو آپ کے لیے اللہ کی طرف سے نہ کوئی ساز، اللہ کی طرف سے نہ کوئی کارساز ہوگا اور نہ مددگار۔ جنہیں ہم نے کتاب عنایت کی ہے اور وہ اس کا حق تلاوت ادا کرتے ہیں، وہی لوگ اس قرآن پر ایمان لائیں گے، اور جو اس سے کفر اختیار کرے گا بس وہی گھاٹے میں ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم
آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی ہے، اور یہ کہ میں نے تمہیں اہل عالم پر فضیلت دی ہے، اور اس روز سے ڈرو جب نہ کوئی کسی کے کچھ کام آئے گا اور نہ اس سے معاوضہ قبول ہوگا، نہ شفاعت اسے فائدہ پہنچا سکے گی اور نہ ہی انہیں کوئی مدد مل سکے گی۔ اور وہ وقت یاد رکھو جب ابراہیم کو ان کے رب نے چند کلمات سے آزمایا اور انہوں نے انہیں پورا کر دکھایا۔ ارشاد ہوا میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا اور میری اولاد سے بھی؟ ارشاد ہوا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ اور وہ وقت یاد رکھو جب ہم نے خانہ کعبہ کو مرض خلائق اور مقام امن قرار دیا اور حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، اور ہم نے ابراہیم و اسماعیل پر یہ ذمہ داری عائد کی کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف، اعتکاف اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ اور وہ وقت یاد رکھو جب ابراہیم نے دعا کی اے رب اسے امن کا شہر بنا دے اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور روز قیامت پر ایمان لائیں انہیں اس ثمرات میں سے رزق عنایت فرما۔ ارشاد ہوا جو کفر اختیار کریں گے انہیں بھی کچھ دن دنیا کی لذتوں کے بہرمند ہونے کی مہلت دوں گا، پھر انہیں عذاب جہنم کی طرف دھکیل دوں گا اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم و اسماعیل اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، دعا کر رہے تھے کہ اے ہمارے رب ہم سے یہ عمل قبول کرنا، یقیناً تو خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب ہم دونوں کا اپنا موجب فرما بردار بنا اور ہماری ضروریت سے اپنی ایک فرما بردار امت پیدا کرنا، اور ہمیں ہماری عبادت کی حقیقت سے آگاہ کرنا اور ہماری توبہ قبول کرنا۔ یقیناً تو بڑا توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب ان میں ایک رسول انہی میں سے مقبول کرنا جو نے تیری آیات سنائی اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دی اور انہیں ہر قسم کے رذائل سے پاک کرے۔ بے شک تو بڑا غالب آنے والا حکیم ہے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ
ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أن تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون اور ملت ابراہیم سے اب کون انحراف کرے گا سوائے اس شخص کے جس نے اپنے آپ کو ناقت میں مبتلا کیا. ابراہیم کو تو ہم نے دنیا میں برگزیدہ بنایا اور آخرت میں ان کا شمار صالحین پہ ہوگا. ابراہیم کا یہ حال بھی قابل ذکر ہے کہ جب ان کے رب نے ان سے کہا اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے, وہ بولے میں نے اپنے آپ کو رب العالمین کے حوالے کر دیا. اور ابراہیم نے اپنی اولاد کو اسی ملت پر چلنے کی وصیت کی اور یعقوب نے بھی اپنی اولاد کو یہی وصیت کی کہ اے میرے بیٹوں اللہ نے تمہارے لیے یہی بھی پسند کیا ہے, لہذا تادم مرگ مسلم ہی رہو. کیا تو اس وقت موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت آیا؟ اس وقت انہوں نے اپنے بچوں سے کہا میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ سب نے کہا ہم اس معبود کی بندگی کریں گے جو آپ کا اور آپ کے آبا و اجداد ابراہیم اسماعیل اور اسحاق کا معبود ہے, جو یکتا معبود اور ہم اس کے فرمانبردار ہیں. یہ گزشتہ امت کی بات ہے, ان کے اعمال ان کے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے. تم لوگوں سے گزشتہ امتوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے. وہ لوگ کہتے ہیں یہودی یا نصرانی بنو
تو ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. ان سے کہہ دیجیے نہیں، بلکہ یکسوئی سے ملت ابراہیمی کی پیروی کرو اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہ تھے. مسلمانوں کہو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف نازل کیا گیا ہے، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا اور جو انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، ان سب پر ایمان لائے. ہم ان میں سے کسی میں بھی تفریق نہیں کرتے اور ہم صرف اسی کے فرما بردار ہیں. اگر یہ لوگ اسی طرح ایمان لائے جس طرح تم ایمان لائے ہو تو وہ ہدایت پر ہیں، اور اگر وہ روگردانی کریں تو وہ صرف مخالفت کے درمیان ہیں. ان کے مقابلے میں تمہارے حمایت کے لیے اللہ کافی ہوگا اور وہ خوب سننے والا، جاننے والا ہے. خدائی رنگ اختیار کرو، اللہ کے رنگ سے اچھا اور کس طرح ہو سکتا ہے، اور ہم صرف اسی کے عبادت گزار ہیں. کہہ دیجیے کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے محاسبت کرتے ہو؟ حالانکہ ہمارا اور تمہارا رب وہی ہے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، اور ہم تو اسی کے لیے مخلص ہیں. کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے؟ پوچھئے کیا تم بہتر جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہو سکتا ہے جس کے ذمے اللہ کی طرف سے گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر تو نہیں ہے. یہ امت گزر چکی ہے، ان کے اعمال ان کے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور تم سے گزشتہ امتوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے. صدق اللہ العلی العظیم. والمصطفى الأمجد بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك في كتابه الكريم والفرقان الحميد وقوله بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. تمام تعریفیں اور حمد و ثنا پروردگار کے نام اور حمد و ثنا محمد و آل محمد کے نام. صلوات محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عزیزان محترم محترم سامعین، آج کا موضوع اور جو آیتوں کا انتخاب کیا گیا ہے اس کے بارے میں مختلف حصے ہیں. یعنی پہلا حصہ خدا نے یہودیوں کے عقائد کے بارے میں بیان کیا ہے کہ کچھ یہودیوں کے عقائد تھے، ان کے نظریات تھے، اور خدا نے ان یہودیوں کے عقائد کو، ان کے دعووں کو بے بنیاد کہا ہے. ان کے دعوے، ان کے عقائد بے بنیاد، یعنی ان کے جو عقائد خود بنائے ہوئے تھے، خود ساختہ عقائد تھے، ان کی نفی کر رہا ہے خدا قرآن. اور اس حصے میں اس کے بعد خدا نے قبلے کی تبدیلی کے بارے میں بتایا، اور پھر حضرت ابراہیم کی دعا ہے. اور اس سلسلے میں ہم ایک دعا پیش کریں گے اس سلسلے میں جو کہ حضرت لقمان نے بھی اپنے بچوں کو وصیت کی تھی، جیسے حضرت ابراہیم نے اپنے بچوں کو وصیت کی اور حضرت یعقوب نے اپنے بچوں کو وصیت کی. اور اس کے بعد خدا نے ایک قاعدہ پیش کیا. اس قاعدے کے بارے میں ہم بیان کریں گے کہ دیکھیں کہ جو پہلے کے لوگ گزر گئے وہ گزر گئے، اب جو تمہارے ہاتھ میں ہے، جو تم کر سکتے ہو وہ تم انجام دو. ان کی نیکیاں تمہارے لیے کام نہیں آئی. یعنی عیسائیوں کا یہ کہنا تھا
کہ حضرت عیسیٰ نے ہمارے لیے بڑی ماریں کھائی ہیں اور ہم تو نجات یافتہ ہو گئے. یعنی حضرت عیسیٰ نے, حضرت موسیٰ نے, یہودی کہتے تھے حضرت موسیٰ ہمارے لیے مصیبتیں برداشت کر چکے, اب ہم نیک و صالح ہیں, ہم کچھ بھی نہ کریں پھر بھی جنت میں جائیں گے. جبکہ خدا کہہ رہا ہے ایسا نہیں ہے, جو تم انجام دو گے وہ تمہارے لیے ہوگا, باقی جو پچھلے لوگ کر چکے ہیں, پچھلے جو اچھائیاں بھی کر چکے ہیں وہ تمہارے لیے ہم پہ بہتر نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہے. اور اس آیتوں میں ایک اور کانسیپٹ کو غلط قرار دیا گیا, یعنی شفاعت کا کانسیپٹ, شفاعت ہے جو شفاعت ہم سمجھتے ہیں جو ہمارے ذہنوں میں شفاعت ہے, ان کو خدا نے کہا کہ تمہارے ذہن کا خلل ہے, یہ شفاعت کا مفہوم نہیں ہے. اور شفاعت برحق جو قرآن کریم میں ہے, شفاعت برحق تو ہے, لیکن جو تم سمجھ رہے ہو کہ ایسی شفاعت ہوگی یعنی ہم کچھ بھی نہ کریں اور جنت میں چلے جائیں, ایسا نہیں ہے. خدا کا قاعدہ, خدا کی سنت اس کے خلاف ہے. اور جب تم لوگ قرآن پڑھو, اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ قرآن سے انسیت رکھو, قرآن سے محبت رکھو, تاکہ انسان جب اس انسیت کا کیوں انسیت ادھیکار محبت. اگر بات آ گئی تو کہنا چاہوں گا کہ جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو ان سے جو چیزوں سے انسیت ہوتی ہے, میڈیکل سائنسز کہتی ہے جس چیزوں سے انسیت ہوتی ہے وہ اسے یاد آتی ہے, ان کو بھلا نہیں پاتا, وہ ریپیٹ ہوتی ہے اس کے لیے چیزیں. اگر انسان اس قرآن سے انسیت رکھے گا تو آخر دم تک, مرتے دم تک اسے قرآن یاد آئے گا. اور اگر ایسا نہیں کرتا تو ان سے وہی پیسہ, مال جو اس دنیا میں جس کے لیے وہ پاگل ہوا پھرتا تھا, جس کے لیے وہ اپنا پورا وقت برباد کر دیتا تھا, تو وہ سب چیزیں یاد آئیں گی. سلمان بھائی محمد وال محمد آیت نمبر 113 سے لے کر 141 تک تلاوت و ترجمہ ہم چکے ہیں. تفسیر اور تھوڑا بہت خصوصیت سے لحاظ سے آیتوں سے ہم گزر جائیں گے, تاکہ وقت, کیونکہ ہمارے پاس وقت کی قلت ہے اور ہم سب روزے دار ہیں, معلوم ہے, اور سب کے پاس ٹائم بھی لمیٹڈ ہوتا ہے, تو اس قرآن سے ہم تھوڑا بہت خصوصیت حاصل کر سکیں. محمد صلی اللہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وقالت الیہود, یہود کہتے تھے, کیا کہتے تھے, لیست النصارى, نصارہ کون, یعنی عیسائی, عیسائیوں کے پاس کچھ بھی نہیں. اور عیسائی کیا کہتے تھے, یہودیوں کے پاس کچھ نہیں. یعنی آج کے دور میں, آج کے علاوہ, یعنی ہم کیا کہتے ہیں, اہل سنت کے پاس کچھ نہیں ہے, سب ہمارے پاس ہے, ہم صحیح ہیں. اور ان میں بھی جو قبائل بنے ہوئے وہ کہتے ہیں, اہل سنت کہتے ہیں شیعوں کے پاس کچھ نہیں ہے, یہ ہم ہی جنت میں جائیں گے, ہمارا یہ اعمال قبول ہوگا, اور ہم بھی معیار کی بات کرتے ہیں. اور ان میں کیا ہے, دیوبند کہتے ہیں بریلوی جہنمی, ہم جنت میں جائیں گے. وہاں بھی کہتے ہیں سب جہنمی, اس کا ہم جنت میں جائیں گے. یہی اس دور میں کون کہتا تھا, وہ قالت الیہود, یہود کہتے تھے, کیا کہتے تھے, لیست النصارى, نصارہ کے پلے کچھ نہیں ہے, ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. خدا کیا کہہ رہا ہے, اور نصارہ کیا کہتے تھے, یہودیوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. خدا کہہ رہا ہے تم لوگ کیا کر رہے ہو, تم لوگ بے بنیاد عقائد لے بیٹھے ہو, تم لوگ جنت میں جاؤ گے, یہ کہہ رہے تم جنت میں جاؤ گے, یہ کہہ رہے تم جنت میں جاؤ گے. بلکہ خدا کیا کہہ رہا ہے, خدا کہہ رہا ہے تمہارے ہاتھ میں, جسے ہم دونوں ایک دوسرے کو شکایت کر رہے ہو, تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, تمہارے ہاتھ میں کتاب ہے, یتلون الکتاب, یعنی تمہارے ہاتھ میں کتاب ہے. تو تم کہہ رہے ہو ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, دونوں کے ہاتھ میں کتاب ہے. اور خدا نے ادھر کسوٹی بنا دی, جو آیت خداوندی پر عمل کرے گا, جو آیت خداوندی پر مخلص ہوگا, صرف وہی جنت میں جائے گا, اس کے علاوہ کوئی نہیں جا سکتا. خدا نے ارشاد فرمایا, جو ہم کہتے تھے کہ نصارہ کا مذہب کسی بنیاد پر نہیں ہے, اور نصارہ کہتے ہیں یہود کا مذہب کسی بنیاد پر نہیں. یعنی حالانکہ وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, قرآن کی جیسی کتاب موجود ہے, ان کے پاس خدا کی کتاب موجود ہے. جس طریقے سے آج کہتے ہیں کہ بھائی سنی اور شیعہ دونوں کچھ نہیں, تمہارے پاس کتاب خدا ہے, قرآن ہے. ان کے پاس کیا تھا, جن کے پاس توریت تھی اور ایک کے پاس انجیل تھی. ان دونوں کے پاس خدا نے کتاب رکھی ہے, تمہارے ہاتھ میں کتاب ہے, تم پر کتنی عمل کرتے ہو. عزیزان محترم, جب نبی, یہ بہت بڑی مصیبت ہے امتوں کے لیے, دین کے لیے, کہ جب نبی اپنا پیغام لوگوں کو بتا دیتے تھے تو لوگ اس پر عمل کرتے تھے. جب نبی ان سے پردہ پوشی اختیار کرتے تھے تو دین مظلوم ہو جاتا تھا, یعنی دین میں تحریفیں شروع ہو جاتی تھی, بگاڑ شروع ہو جاتا تھا. دین, ہاں نبی بیان کر کے آئے ہیں, بیان کر کے توریت نبیوں کی کتاب تھی, توریت نبی حضرت موسیٰ کی کتاب تھی, مگر کیا ہوا, حضرت موسیٰ کے پردہ فرمانے کے بعد
اسی توریت میں تحریف کر دی گئی اور توریت کی کتاب نہیں تھی, لکھی ہوئی جگہ پر ایک چیز لکھی ہوئی تھی ماربل جیسے آپ آج کے زمانے میں آپ دیکھیں, اس میں تحریف رد و بدل کر دیا. دیکھو اور یہی ہوا کہ حضرت سلیمان کے خلاف اور کہتے ہیں حضرت موسیٰ کے خلاف کی بات میں توریت, اے موسیٰ تم یہ کہتے ہو توریت میں یہ لکھا ہے, تم یہ کہہ رہے ہو توریت میں یہ لکھا ہے. بہت سارے نبیوں کو سنایا ہے. کون سناتا تھا؟ بنی اسرائیل سناتا. بنی اسرائیل کون تھے؟ جنہوں نے جن سے خدا نے وعدہ لیا تھا مگر وہ اپنے وعدے سے کیا ہوتا ہے پھر گئے. ہم ہر مقام پر وعدہ سے پھر گئے. یہ خدا نے پچھلے درس میں ہم یاد کر چکے تھے, اس پر نعمتیں نازل کی. اور اس آیتوں میں یہ ہے کہ خدا بنی اسرائیل کو کہتا ہے کہ یاد کرو کہ ہم نے تم پر نعمتیں نازل کی, یاد کرو ہماری نعمتوں کو تم پر نازل ہوئی. اور اس کے بعد میں نے کیا, اس کے بعد بھی تم موسیٰ سے آگے کہہ رہے ہو کہ اے موسیٰ دعا کرو اپنے رب سے ہمارے لیے, یعنی تم سے راست پر نہیں آ رہے. پھر آگے کیا ہے, خدا کیا کرے گا قیامت کے دن اس پر فیصلہ کرے گا, ان کے ساتھ فیصلہ کرے گا. اور تک بولتے رہو قیامت کا دن جب آئے گا فیصلہ ہوگا کون حق پر ہے کون باطل پر ہے. یہ خدا نے راستے اپنا ہے. دیکھو جن کے ہاتھ میں قرآن, جن کے ہاتھ میں کتاب خدا ہے, جنہوں نے تھاما ہوا مضبوطی سے تھاما ہوا ہے. قرآن میں بات آیات میں آپ جانتے ہو کہ ارشاد ہوتا ہے کہ خدا کی کتاب مضبوطی سے پکڑے رکھو, تھامے رکھو. اور رسول خدا بھی فرما چکے کہ میں تمہارے درمیان دو میراث اب چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک کتاب, ایک عزت اہل بیت. ان سے تمسک اختیار کرنا, ان کو چھوڑنا نہیں. اگر ان کو چھوڑو گے تو کیا ہو جاؤ گے, گمراہ ہو. خدا رسول خدا کہہ رہے ہیں اور قرآن اس کے حمایت میں گفتگو کر رہا ہے. اور قرآن ہی رسول خدا خود کلام نہیں کرتے, خدا کلام کرواتا ہے. پھر ایک آیت میں ارشاد ہوتا ہے اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا, ومن اظلم, بہت بڑا ظلم, بہت بڑا ظلم کرنے والا ظالم کون, ان سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا. اس کے بارے میں بیان کیا نہیں جا رہا ہے. جو مسجدوں میں جانے سے روکتے ہیں, حالی لوگ ہیں, رکاوٹوں میں رکاوٹ بنتے ہیں. کیوں رکاوٹ بنتے ہیں؟ جب ان سے کہا جاتا ہے آج کل دیکھ لیجیے کہ دیکھو سب کچھ کرتے رہو, مسجد سے راستہ روکا جا رہا ہے. کیسے روکا جا رہا ہے؟ دیکھو مختلف ذاکر اہل بیت, بہت بڑے ذاکر اہل بیت, ذاکر اہل بیت کے حق چننے چاہیے جو پیسوں کے چکر میں ہوتے ہیں, جن کا محض دنیا ہوتی ہے. وہ دنیا کے ذریعے کیا کرتے ہیں, اپنی اصل ظاہر کرتے ہیں, لوگ روکتے ہیں. دیکھو سب کچھ کیا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا سب کچھ ہو جائے گا, ہمیں علی بخشوائیں گے مگر کچھ تو ہو آپ کو. دیکھو مسجد میں نہ جاؤ, مسجد چھوڑو. اور خدا کہہ رہے ہیں کہ مسجد میں جو ہم سے مسجد میں جانے سے روکتا ہے اور کیا کرتا ہے مسجد میں جانے سے حائل ہوتا ہے, وہ کون ہے؟ وہ ہم سے بڑا ظالم جو رکاوٹیں بنتا ہے. میں کوئی بیان جاری کروں اور ایک شخص نماز پڑھتا ہے وہ رک جائے نماز پڑھنا, سب سے بڑا ظالم ہے قرآن کی نظر. قرآن کے خدا کی نظر سے عزیزان توجہ کریں اس بات. خدا کہہ رہا ہے ومن اظلم, جب اسلم کا صیغہ عربی میں استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے سب سے بڑا ظالم. افعلا تفعیل, افعلا یعنی اسلم کے بدل میں افعلا کے بدل پر ہے. آگے ارشاد فرماتا ہے اللہ کی مساجد میں اس کا نام لینے سے روکے, اللہ کے نام لینے سے روکے. یعنی اس سے یہ بھی مراد ہے کہ مساجد میں مثال کے طور پر جو چیزیں ہونی چاہیے مسجدوں میں, کیونکہ مسجدیں کسی شخص کی وراثت نہیں ہے, مسجدیں کسی علاقے کے گھروں کی وراثت نہیں ہے, مسجدیں خدا کی ہے اور خدا ہی کی رہے گی. اور خدا کا نام لینے سے جو لوگ روکتے ہیں اور تصور کرتے ہیں کہ ہم اس کے متولی ہیں, سورہ انفال میں جا کر دیکھیے گا خدا نے اس کی مذمت کی ہے کہ کہتے ہیں کہ متولی ہیں, ان کا مسجد سے دور دور تک تعلق نہیں ہے. یہ جو کہتے ہیں اور روکے اللہ کا نام لینے سے روکے تو کیا ہوگا, سب سے بڑا تعلق ہے. اور کیا کریں, ان کی ویرانی کی کوشش کریں. آج مسجدیں ویران کیوں ہے, اسی وجہ سے اللہ مثال کے طور پر, اور ہم بھی سبب ہیں کہ مسجدیں قیامت کے دن جب گواہی دے گی, قیامت کے دن کہے گی پروردگارا اس نے مجھے تنہا چھوڑا, اس نے ویران چھوڑا. اپنی مسجدوں کو آباد کریں, اپنی مسجدوں کو آباد کریں. اور ابھی یہ رمضان اور مبارک کا سلسلہ ہے, آپ بڑے افسوس سے بات کی جاتی ہے ایک مسجد
جس میں اول ماہ مبارک رمضان اتنے افراد ہوں، اتنے فرد ہوں، مگر جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے اگلے دن مسجد فجر میں آئے کوئی افراد نہیں، بہت کم افراد، یعنی ایک سب کی نامکمل ہوتی. کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کیوں کہا کیوں ہو رہا ہے؟ اس پر سوچیے، فکر کیجیے کہ کہیں ہمارے اعمال ایسے نہ ہو کہ قیامت کے دن یہی مسجد کہے کہ اس سے میرا حق ادا نہیں ہوا، یہی گردن میں آ جاتا ہے. پھر آگے خدا کہتا ہے یہ مشرق و مغرب دونوں اللہ ہیں. امام مرزا اعظم علیہ السلام صلوات پڑھیں یہ روایت ہے کہ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے کہ مشرق و مغرب دونوں اللہ ہی کے ہیں، بس جدھر بھی رخ کرو ادھر اللہ کی ذات ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ جو شخص حالت سفر پہ ہوتا ہے اور مختلف حالت جیسے مثال کے طور پہ قبلہ اس کو نہ مل رہا تو اس سلسلے میں وہ جدھر بھی رخ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے. یہ کون سی نماز؟ نماز نافلہ کی بات ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ نماز نافلہ یعنی مستحب نمازیں، یہ واجب نمازوں کی بات نہیں ہو رہی. یہ امام مرزا اعظم سے روایت ہے یہ، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ ہر جگہ موجود ہے، مشرق و مغرب. یہ اعتراض تھا جو آگے انشاءاللہ ایک آیت پہ 142 میں آئے گا، جس میں اگلے درس میں شاید جو علماء آئے وہ عرض کریں بتائیں آپ کو کہ کون سا اعتراض. یہ تھے سیقول الفقہاء، اس میں جو بیان ہوا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہیں گے تبدیلی رخ، جب خدا نے کہا کہ خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھو رخ کر کے، تو کچھ لوگ آئے اور کہیں گے کہ تم ان لوگوں کو کس چیز نے پھیر کر نماز پڑھنے سے کر دیا، کون سی چیز حائل ہو گئی. یہ اعتراض تھا ان کا، اور خدا نے جواب بھی دیا. اور پھر جواب میں یہ تھا کہ سب ہی کچھ اللہ کا ہے، یعنی مشرق و مغرب دونوں اللہ ہی کے، اور اللہ بہت بڑا عالم ہے اور چیز کا احاطہ کرنے والا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا دیا، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات، ایسی بات ہے. ارے یار وہ عیب سے پاک ہے، یہ عیب ہے. عیب کیا ہے؟ یعنی ہمارے یہاں عیب ہے کہ اس کی اولاد کے لیے اس طرح سے عیب تصور کر نہیں ہے. جنان خدا کے لیے یہ عیب نہیں ہے، یہ عیب ہے کہ اس کا بیٹا ہے. اور اگر اس کا بیٹا بھی ہوتا تو اس کی مخلوق ہوتا، نہ کہ وہ خدا ہوتا. یہ بھی وہ کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد ایک فلسفیانہ قاعدہ ہے جو کہ وقت نہیں ہے جو کہ عرض کروں، مادہ کبھی بھی جو مادے سے بنا ہو، اگر مادہ ہو تو وہ جو مادے کا حل کرنے والا ہے، جو مٹیریل کا حل کرنے والا ہے، وہ مادے سے زمان اور مکان میں ماورا ہونا چاہیے، یعنی مرتب ہونا چاہیے، مادہ نہیں ہونا چاہیے. یہ فلسفے کا قاعدہ ہے، وجود و منبع میں بحث ہے. اس کے بارے میں انشاءاللہ اگر موقع ملا تو کبھی طویل بحث کریں گے کیونکہ وقت کی قلت ہے. آگے بڑھتے ہیں. اور وہ آسمان اور زمین کا موجود ہے، یعنی ایجاد کرنے والا، پیدا کرنے والا. اور جب وہ کسی عمل کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اسے کہتے ہو جائے. یہ بھی خدا کسی چیز کا محتاج نہیں ہے کہ ہمارے لیے قرآن نے ترغیب دی ہے، بتایا ہوا کہ کن کہتے ہو فیکون ہو جاتے ہیں. نون کا یا کا واو نون کہنے کا بھی خدا محتاج نہیں، یعنی خدا دو لفظ و کاف نون کہنے کا بھی محتاج. خدا کہے گا ہو جا، ہو جاتا. یا پھر کسی چیز کا ارادہ کرے وہ چیز پذیر ہو جائے، ارادہ بھی کرے تو وہ چیز ہو جاتی. یعنی یہ خدا کی ذات کی بڑائی کے لیے استعمال کی گئی. اور پھر اس کے بعد خدا کی آیت آگے کہتی ہے کہ وہ بے علم اور وہ بے علم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا. مختلف بنی اسرائیل اور بنی اسرائیل جو نبی آتے تھے بنی اسرائیل کے پاس وہ اللہ کی دعوت دیتے تھے اور وہ وحی نازل ہوتی تھی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے جا کر باتیں کیا کرتے تھے، ہم کلام ہوتے تھے. تو اور مختلف قومیں یہ کہتی نظر آتی تھی. خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلوات کہتی بھی نظر آتی تھی، قومیں کہتی بھی نظر آتی تھی. کہتی تھی کہ اللہ ہم سے کیوں کلام کرتا ہے، ان کے پاس وحی آتی ہے، ہمارے پاس کیوں نہیں وحی آتی. اللہ ہم سے تو کلام کرے، ہمیں بھی تو کوئی نشانیاں دے، ہمیں بھی تو کوئی ہوتا دے. نہیں ہے جناب محترم، یہ لوگ کہتے تھے، اعتراض کرتے تھے. اور خدا جواب کیا دیتا ہے کہ ان سے پہلے لوگ بھی اسی طرح کی باتیں کرتے تھے. اور اگر ان کے پاس نشانیاں بھی آ جائے نا، ان کے پاس کوئی کلام یا اپنا کتاب کے آگے کوئی کہے کہ اللہ کلام بھی کرنے لگ جائے نا، تو پھر کیا ہو کہ ان پر بھی نہیں مان جائے، ان پر بھی یہ گمراہ ہو جائے.
جیسے حضرت موسیٰ کی قوم کے ساتھ کیا کیا خدا نے نعمتیں ڈالی تھی، مگر کیا ہوا؟ بہت برا ہوا، اس کی قوم مٹ گئی. یعنی جو قوم جو 40 دن موسیٰ کے جانے کے بعد سامری کے پیچھے پڑ گئے، وہ قوم جادوگر کے پیچھے پڑ گئی. اور جسے جب واقعہ بہت طویل ہے، آگے بڑھتے ہیں اور کلام کیوں نہیں کرتا خدا، اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں. خدا کہتے ہیں ہم تو اہل یقین کے لیے کون کی نشانی قرآن جیسی کتاب ہے. آج کے دور میں کوئی کہتا ہے کہ اگر قرآن اتنا بلند طریقے تو ہم کو نازل ہو جائے. ہم معیارات کو کر رہے ہیں، یہ میں نے بتایا. اپنے خدا کو جیسے مثال کے طور پر آج کے دور میں آپ مثال لے لیں، مثال کہنی تو نہیں چاہیے، ایک مثال لے لیں آپ کو سمجھانے کے لیے. جیسے کہ ہم کوئی پرائم منسٹر سے آپ ہم سے کیوں نہیں میٹنگ کرتے، ہم سے کیوں نہیں ملتے؟ آپ اہل ہیں جو آپ سے ملا جائے. آپ اپنے آپ کو تو بلند کریں. آپ چنے ہوئے افراد ہیں نہیں ہے. خدا کے ہاں چنے ہوئے افراد کون ہے؟ جسے خدا نے استفا بنایا، جسے خدا نے مرتضی بنایا. وہ کون سے افراد؟ آپ وہ ہیں جو آپ سے باتیں کی ہے. آپ ویسا معیار پیدا کر رہے ہیں کہ آپ سے باتیں کی نہیں رہی. آگے بڑھتے ہیں. اور ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بشارت دینے والا، تنبیہ کرنے والا، تنبیہ یعنی نذیر، بشیر و نذیر. نذیر کہتے ہیں ڈرانے والا، رسول ڈرانے والا. یعنی رسول تمہیں باتوں سے جیسے ہوشیار کرنے والا ہے کہ دیکھو ایسا کرو گے تو ایسا ہو جائے، ایسا نہ کرو. اللہ کی باتوں سے ہوشیار، اللہ کے باتوں پر عمل کرو، ورنہ ہوشیار رہنا یعنی الرٹ. نبی الرٹ کرنا، نبی کی ذمہ داری ہے کہ وہ امت کو الرٹ کرنا ہے. اور اگر امت الرٹ نہ ہو، آگے ہم پڑھیں گے نبی اگر کہتے جائیں اور امت نہ مانے تو پھر کیا کہا گیا؟ اے رسول آپ نے اپنی ذمہ داری، اپنی نبوت کی ذمہ داری پوری کر. وما علینا الا البلاغ المبین. بس اب ہم جانتے ہیں اور یہ جانیں، بس آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر. جیسے کہ مثال کے طور پر قیامت کے دن سوال ہوگا، جن سے انبیاء سے سوال ہوگا. کون سے انبیاء؟ حضرت عیسیٰ کو بلایا جائے گا. حضرت عیسیٰ کو بلایا جائے گا. حضرت عیسیٰ جیسے نبی حضرت ابراہیم کو بلایا جائے گا. حضرت عیسیٰ کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اے عیسیٰ کیا تم نے تو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بناؤ؟ کیا تم نے کہا تھا؟ اور حضرت عیسیٰ کیا کہیں گے؟ نہیں پروردگار مجھے کہے تو نہیں کیا. پھر انہوں نے کیوں کر دیا؟ ان کے سامنے سوال کرے گا. اور پھر ایک جہاں جائے لطف کی بات آتی ہے خدا کے سامنے کس طریقے سے مخاطب ہوتے ہیں. عیسیٰ فرمائیں گے پروردگار اگر میں نے کہا بھی ہوگا تو تو بہتر جانتا ہے، تیرا علم اس قدر وسیع ہے، بہتر جانتا ہے کہ اگر تو مجھے جانتا اور تم جانتے ہیں کہ میں کیا کہوں گا کیا نہیں کہوں. اور یعنی حضرت مولا کائنات سے بھی سوال ہو سکتا ہے اور بولا جائے کیا آپ نے انہیں کہا تھا، کیا آپ نے انہیں کہا تھا کہ مجھے اس طرح مانو، میں اس طرح سے ہوں. جیسے کچھ لوگ مولا کائنات کو خدا مانتے ہیں. آپ نے کہا تھا کہ مجھے خدا مانو. مولا علی کو بھی سوال کیا جائے. اس میں یہ مراد نہیں کہ مولا علی کو پہلے میں بلا کر سوال کیا جائے گا، یہ مراد نہ لے، سوال کیا جائے گا. یہاں پہ سوال سے مراد پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے نہیں کہا تھا. اور ہر قوم کو بلایا جائے گا، ہر قوم سے سوال کیا جائے گا. اس کے بعد پھر بتاتے ہیں خدا آگے فرماتے ہیں اور آپ سے یہود و نصارہ اس کب تک دشمنی ہو سکتی ہے. جیسے مثال کے طور پر آج کے دور میں کیا ہے؟ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے امریکہ کو خوش کرو، امریکہ کی ڈیمانڈیں پوری کرو، اسرائیل کی ڈیمانڈیں پوری کرو، ان کی یورپ کی ڈیمانڈیں پوری کرو. بھائی خدا قرآن میں کہہ رہے ہیں تمہارے دوست نہیں ہے. ایک مقام پہ ارشاد ہوتا ہے کہ تمہارے دوست نہیں ہے، دشمن ہے تمہارے، ان کو دوست نہ بناؤ. اگر ہم قرآن کے قاعدے کو کہتے ہیں ہم بڑے مسلمان ہیں، عقیدہ ہیں، مگر قرآن کی بات نہیں تسلیم کریں گے. معذرت ہے، ہم تو ڈیمانڈ کریں گے، ہم تو بات کریں گے، ہم لیں گے ان سے، ہمیں قرض چاہیے ہم ان سے لیں گے. اور پھر خدا قرآن کے شاید ہماری آیت کافی مرتبہ کہہ چکا ہے کہ جب تک وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. ابھی بھی وہ ڈیمانڈ لیٹر آ گیا اس کا. کیا ڈیمانڈ لیٹر ہے؟ وہ جو بدماشوں کا سردار جو بیٹھا ہوا ہے اور اس نے ایران کو کیا دھمکیاں دی اور ایران نے اس کے جواب میں کیا کہا، وہ الگ بات ہے. پاکستان کو کیا دھمکیاں دے رہے ہیں، پاکستان میں کیا وہ کر رہا ہے وہ بھی آپ دیکھیں. پھر اورنج لسٹ میں ڈال دیا، کبھی یہ اس لسٹ میں ڈال دیا کہ مسافروں کو پابندی عائد ہو جائے گی. وہ تو بدماش ہے، بدماش ترین ہے. بڑے مذہب نے یہی کہا ہے نا عزیزان کو. تو خدا کا بھی یہی فیصلہ ہے، خدا بھی یہی کہہ رہا ہے کہ یہ خوش نہیں ہو سکتے اس وقت جب تم ان کا دین اختیار نہ کرو. یعنی جب تم کہو کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، اسلام کو
چھوڑ دیتے پھر خوش ہو جائیں گے. اس وقت تک ان کو رضامند کرنے میں تیار ہو گئے ہو, یہ رضامند نہیں ہوتے بھائی, ان کو رضامند نہ کرو, بلکہ اپنے دین سے کہا کو اپنے دین پر عمل کرو. جو دین پر عمل کر رہا ہے اس کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں. جو دین سے کنارہ کشی اختیار کر رہا ہے, مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے اور یہودیوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے. آج آپ دیکھ لیں مسلمان یہودیوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور مسلمان خراب ہو چکے ہیں, یعنی ماننے والے ہو چکے ہیں. اور جبکہ ایک مسلم ممالک, ایک مسلم ملک جو تنہا ترین کھڑا ہوا, جیسے آپ کہہ رہے ہیں تنہا ترین سرکار, ایک کو کھڑا ہوا اور وہ کیا کر رہے ہیں, آپ میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے ہیں کہ تمہیں چپ کر کرنا کرنا صحیح, ہم نہیں کرتے. کیوں؟ ان کے ہاتھ میں قرآن ہے, ان کے ہاتھ میں کتاب خدا ہے. اگر انہوں نے کتاب خدا پر تھاما, خدا کہہ رہے ہیں کہ تم اگر خدا کے دین کی مدد کرو گے تو خدا بھی تم کی تمہاری مدد کرے گا. صلوات محمد والے یہ خواہشات بھی پیدا کرتے ہیں یہ لوگ, جنہیں ہم نے کتاب عنایت کی ہے اور اس کا حق کی تلاوت ادا کرتے ہیں. حق کا تلاوت کتاب کو حق, آج لیلۃ القدر ہے, آج نائٹ آف پاور ہے, آج لکھنے کی تقدیریں لکھنے کی رات ہے, آج کی رات کو ضائع نہیں ہونے کی. اور جو حق کی تلاوت ادا کرتے ہیں ان کے بارے میں وہی لوگ قرآن پر ایمان لائے اور جو ان سے کفر رکھتے ہیں. کفر کرنے کا کیا نتیجہ ہے؟ تفسیر میں کیا جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں. کفر کرنے کا نتیجہ یعنی یہ ہے کہ میں یہ آج پڑھ کے جاؤں آئے گڈا کے بڑھا. ہم لوگ اکثر کہتے ہیں کہ قرآن کی رپیٹ نہیں ہونی چاہیے, قرآن کی رپیٹ نہیں ہونی چاہیے. مثال کے طور پر کہ کوئی علم ہو, جیسے زیارت میں آپ جاتے ہیں تو زیارت کرنا اچھی بات ہے, زیارات کرتے ہیں تو کہتے ہیں پیچھے بیک پر ایسی آتے ہیں ریورس آتے بھائی پیٹ نہیں کر کے آنا صحیح, لیکن اپنی روزمرہ زندگی میں کیا کرتے ہیں, وہی ان کی طرف بیک پر سے پوری طرح بیک پر کرتے ہیں, ریورس کرتے ہیں, یعنی بیک ہوتے ہیں. وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں, کچھ اور کہہ رہے ہیں صحیح, کچھ اور کرنے کہہ رہے ہیں, کچھ اور کر رہے ہیں. قرآن کہہ رہے ہیں آج پڑھتے جائیں, کل جا کر خدا معاف کرنا. جیسے حضرت ایک حضرت قوم تھی, حضرت شعیب کی قوم, جو کہا جاتا ہے نام کو میں کبھی نہ کروں, کی قوم کو کہا گیا, اصحاب مدین سے کہا جاتا ہے قوم کو. اور مختلف قومیں تھیں. ایک جو مچھلی والی قوم تھی جنہوں نے کہا کہ خدا ہمیں معاف کر دے, بنی اسرائیل خدا معاف کر دے ہمیں, اور اس کے بعد دوسرے کاموں میں ہمارے نام دے دیتے ہیں, یعنی تم نبویہ بھی کرو, کرپشن بھی کرو, اس کے بعد کہو کہ خدا تو بڑا مہربان ہے, رحیم ہے, معاف کرنے والا ہے. اس کے بعد یہ بیک ہے, یہ خدا کی قرآن سے بیک ہے, خدا اس کو کہہ رہا ہے. اور پھر اس کے بعد اور اس روز سے ڈرو جس دن کسی کا کچھ کام نہیں آئے گا. یہ نہیں ہوگا کہ بھائی مثال کے طور پر پیسے دیے جائیں, پیسے دے کر دنیا میں تو ہوتا ہے نا, پیسے دے دو, نیچے سے کہا جائے تم جائیں گے کام ہو جائے گا صحیح ہے, ہر محفل میں ہوگا. اب دنیا میں نہیں ہوتا ہے, قیامت میں ایسا نہیں ہوگا کہ یہ پیسے دے دو کچھ اور پھر ہمیں آگے جانے دو, ایسا نہیں ہوگا. قرآن کہہ رہا ہے اور وقت سے ڈرو جب نہ کوئی کسی سے کچھ کام آئے گا, نہ معاوضہ قبول کیا جائے گا, پیسے قبول کیے جائیں گے یا کچھ بھی قبول کیا جائے گا, اور نہ شفاعت سے فائدہ پہنچائے گی اور نہ ہی انہیں کوئی مدد ملے گی, کوئی مدد نہیں ہوگی. اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے ابراہیم سے کچھ لمحات سے, کچھ کلمات سے آزمایا. وہ بہت تفصیل ہے اس کی. حضرت ابراہیم قوم تھے, بہت اللہ کے پسندیدہ نبی تھے, اب بہت بزرگ نبی تھے, خلیل کہا جاتا ہے. آزمایا اور انہوں نے اس آزمائش کو کمپلیٹ کر دیا, 100% کمپلیٹ کر دیا. اس کے بعد ہم نے کہا ابراہیم نے ہم امام بنا, لوگوں کا امام بنا. اور پھر ارشاد ہوا کہ پروردگار میری اولاد سے بھی امام ہے. تو خدا نے کہا یہ عہدہ ظالمین کو نہیں ملے گا, یہ عہدہ ظالمین کو نہیں ملے گا. عزیزان محترم, امامت کا سلسلہ, منصب امامت حضرت یعقوب کی قوم کے ہاتھ میں نہیں ہے, جسے قوم بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. یعقوب اسرائیل ان کی اولاد ہے, بنی اسرائیل ان کے ہاتھ میں نہیں ہے, مگر امامت کا عہدہ انہیں بھی حضرت ابراہیم کی نسل میں آیا, حضرت اسماعیل کی نسل میں آیا. اور رسول خدا نے بھی یہی کہا کہ رسول خدا فرماتے ہیں میں اپنے پدر بزرگوار کے آگے دعا ہے کیونکہ میں اپنے پدر بزرگوار کی دعا کا نتیجہ ہوں. کون؟ حضرت ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں, جو انہوں نے دعا کی تھی. اور خدا کہہ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم نے کہا پروردگار میری ذریت میں سے. آج کے زمانے میں اگر کوئی ہو جیسے
لیڈر ہو اور لیڈر کے بعد اس کا اس دنیا سے وہ لیڈر رخصت ہو جائے، اس کا بیٹا اس کا جانشین ہوتا ہے، وہ بن جاتا ہے، اس کے بعد اس کا بیٹا، خدا نے اس چیز کو ختم کر دیا، خدا نے کہا نہیں کرنا، یہ جانشینی والی چیز، یہ وراثت والی چیز ختم ہو گئی، یہ کچھ نہیں ہوئی، اور نہ خدا اس چیز کو قابل اعتماد سمجھتا ہے، اس چیز کو بڑا سمجھتا ہے، بلکہ خدا کیا کہتے ہیں، خدا اس وراثت والی چیز کو ختم کر دیتا ہے، جو ایمان لائے گا، جو تقویٰ اختیار کرے گا، وہی افضل ترین فرد ہے، وہی لوگوں میں نہیں، وہی دنیا میں کامیابی اختیار کرے گا، وہی آخرت میں کامیابی اختیار کرے گا۔ پھر آگے خدا کہہ رہا ہے، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے کہا نا کعبہ کو مرجع خلائق رجوع کرنے کی جگہ، یعنی خلائق لوگ کہتے ہیں، مرجع کہتے ہیں اس کی طرف رجوع کیا جائے، مرجع خلائق یعنی مقام امن قرار دیا، مقام امن خانہ کعبہ اور مقام ابراہیم کو، اور یہ کہا گیا کہ مقام ابراہیم کو مسلح بناؤ، یعنی ہم نے ابراہیم کو کہا اور اسماعیل کو کہا کہ مقام ابراہیم کو مسلح یعنی جہاں نماز پڑھتے ہیں، ہم مسلح کہتے ہیں اس احاطے کو۔ اب دیکھیں آپ جب جہاد میں جاتے ہیں تو مقام ابراہیم میں خاص مقام ہوگا، لیکن یہاں پہ جو آیت کا بتایا گیا ہے، یہاں پہ واضح کیا گیا ہے کہ مسلح یعنی احاطہ، نماز پڑھنے کی جگہ ہو، وہاں پر مسلح بنا، قبلہ بنا، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کے لیے ذمہ داری آئی تھی کہ تم میرے گھر کا طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک اور طاہر کرو، پاک کرو۔ اور پھر آگے خدا حضرت ابراہیم دعا کرتے ہیں، اے پروردگار، اے رب، اسے امن کا شہر بنا اور اسے ان کے باشندوں اور جو لوگ روزے قیامت کو ایمان لائیں گے اپنے ثمرات سے رزق عطا کرنا۔ اور خدا کا جواب دیتا ہے، کتنا خوبصورت جواب ہے خدا کا۔ خدا جواب دے رہا ہے، جو اگر کفر بھی اختیار کرے گا، جو کافر بھی ہوگا، خدا اس سے بھی کچھ دے گا، مگر بعد میں اس سے کیا کرے گا، عذاب عظیم میں مبتلا کر دے گا، عذاب آگ میں مبتلا کر دے گا خدا۔ یعنی آج آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگ بڑے ثروت مند ہیں، بہت اچھا مل رہا ہے ان کو، بھائی خدا ان کو کچھ دے رہا ہے، کچھ تمہیں کے لیے دے رہا ہے، مگر پھر کیا ہوگا کہ جس نے ایک نے سوال کیا تھا کسی سے امام سے، مجھے یاد نہیں کہ کون سے امام ہے، لیکن سوال کہ مولا ان کو تو بہت کچھ ملتا ہے، وہ آپ کا مہربان نہیں ہے۔ توفیق آج تک ہونا شروع ہے، توفیق، لیکن میں سجدہ کر رہا ہوں اللہ کے بارگاہ میں، توفیق ہے، مجھے پیسہ ملے، مجھے بہت چیزیں ملے، یہ توفیق نہیں ہے، یہ خدا مجھے دے رہا ہے تاکہ میں، خدا جب گناہ گار اتنے زیادہ گناہ کرنے لگ جاتے ہیں اور خدا کی رسول کو چھوڑ دیتے ہیں اور بدعات کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر خدا کیا کرتا ہے، ان کو چھوڑ دیتا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، بہت برا نتیجہ ہوتا ہے، یعنی وہ خدا کے راستے پہ عمل نہیں کرتے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ نمازوں سے چھوڑ دیں گے، نمازوں میں اگر دل نہیں لگ رہا، علماء کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں تو اپنے آپ کو چھوڑا جائے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا نہیں کر رہے ہیں، ہم میں کون سی چیزیں ہیں جو مسئلتیں پیدا ہو گئی ہیں، ان سے ہمیں دور ہونا چاہیے، تو اپنی نمازوں میں ہم تصحیح کریں۔ اور یہ گناہ ہے، اللہ یہ خدا نے کہا کہ ظہر و عصر کی جو نماز ہے، اس میں کہا کہ نماز عصر کی بہت بڑی فضیلت ہے، یہ بیچ کی نماز ہے، اور نماز فجر کی تو ان سے زیادہ فضیلت ہے، لیکن بیچ کی نمازوں کو محفوظ رکھنے کا خدا نے کہا، خدا نے اس چیز کو اپنے عمل میں لائے، سنے نہیں عمل میں لائے۔ اس کے بعد خدا ارشاد فرماتا ہے کہ انہیں جہنم میں ڈھکیل دیا جائے، ابھی کر لو، یعنی خدا اس طریقے سے ادا کر رہا ہے تاکہ یہ لوگ واپس نہ آئے، یعنی اس طریقے سے عطا ثمرات، اگر دیکھیں نا خدا یہ چاہ رہا ہے کہ اتنا دے دو کہ واپس نہ آئے، کیونکہ اگر نہیں ہوگا تو شاید واپس آ جائیں۔ ایک سے پوچھا گیا خدا کیا ہے، تو کہا کہ اگر کہا کہ جب تیری کشتی ڈوب رہی ہوتی ہے سمندر میں اور اس وقت جو امید جگہ آتی ہے تمہیں کہ کوئی بچا لے گا تمہیں، وہ خدا، یہ امام سے پوچھا گیا تھا، امام نے جواب دیا تھا وہ خدا ہے۔ اب دیکھیں اس کو اتنا دے دو کہ خدا سے غافل ہو جائے، جب نہیں ہوگا تو خدا سے امید آئے گی، خدا کے بارے میں سوچے گا، اس کو دے دو، اس کو اتنا مبتلا کر دو کہ خدا سے غافل ہو۔ اس کے بعد قرآن کہتے ہیں کہ جب اسماعیل، حضرت ابراہیم کو اسماعیل اس کی گڑھ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، دیوار اٹھا رہے تھے، تو ہم اے ہمارے رب ہم سے یہ عمل قبول فرما۔ ایسا نہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم اٹھا رہے، پروردگار ہم تم پہ احسان کریں، خدا کو ضرورت نہیں ہے ابراہیم اور اسماعیل جیسے کرتے، اگر مولا علی نہ ہوتے تو خدا کا کام ہی نہیں چلتا، صحیح، حضرت رسول خدا نہ ہوتے تو خدا کا کام چلتا ہے، ایسا غلط ہے، خدا کو اس سے محتاج نہیں ہے۔ اور دعا ہوئی، حضرت ابراہیم اور اسماعیل جانتے ہیں، تبھی کہہ رہے ہیں ربنا تقبل منا، اے اللہ ہم سے قبول فرما، ہم سے قبول فرما۔ پھر آگے اور یقیناً تو خوب سننے والا اور جاننے والا ہے، اور اس کے بعد
مختلف آیات میں خداوند تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کو واضح کیا. اور پھر ابراہیم نے دعا کی پروردگار سے. کیا دعا کی؟ دیکھیں اس میں ایک دعا بھی ہے اور ایک چیز بھی بیان کی گئی ہے. یہ دیکھیں ملت ابراہیم سے کبھی انحراف نہ کریں. ملت ابراہیم کیونکہ ابراہیم کا دین ہی دین حنیف قرار دیا گیا، ایسا دین. اور یہ دعا کریں پروردگار ہمیں مسلموں میں سے شمار فرما. مسلم کون ہوتا ہے؟ مسلمان کون ہوتا ہے؟ تسلیم کر دینے والا، اپنے آپ کو تسلیم خط کر دے. اے اللہ بس تجھ ہی سے، تو ہی ہے، میں نہیں ہوں، اپنی ذات کو قربان کر دے. اور پھر حضرت ابراہیم اپنے اولاد کو وصیت کر دے. وصیت کون کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ بتا رہے حضرت ابراہیم اپنی اولاد کو وصیت کرتے کہ اسی راہ پہ چلتے رہو، اسی ملت پر چلنے کی وصیت یہ اسی راہ پر. اور یعقوب نے بھی اپنی اولاد کو یہی وصیت کی کہ میرے بیٹو اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا، دین ہے اسلام. اور کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت آیا؟ انہوں نے اپنے بچوں سے کہا، جیسے مثال کے طور پہ ایک لطیفہ ہے قرآن اسلام کا لطیفہ سنانے کا کوئی حد نہیں. ایک بزنس مین ہے، اس کی موت کا وقت آیا، اور بزنس مین کی جب موت کا وقت آیا تو وہ کہتا ہے کہ بیٹوں سے مخاطب ہوتا ہے کہ پہلے بیٹے کو بلاتا ہے، دوسرے بیٹے کو مخاطب ہوتا ہے، تیسرے سے مخاطب ہوتا ہے. پھر جب سب آیا بولتے مخاطب ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ سب ادھر موجود ہے، دکان میں کون ہے بھائی؟ ادھر کون کیا کر سب کون سوال ہے؟ موت کا وقت آ گیا اور ادھر بول رہے ہیں کہ ادھر کون. اور جس کو انسان زیادہ اہمیت دیتا ہے. حضرت یعقوب اپنے بیٹوں کو کہہ رہے ہیں کہ بیٹو کیا تم اس دین کے بارے میں فکر مند ہو رہے ہیں؟ اور کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا تم میرے بعد کس کی بندگی کرو گے؟ بھائی بتاؤ، تم میرے بعد کس کی بندگی کرو گے، کس کی عبادت کرو گے؟ یعنی اپنے اولاد کی فکر مند ہے. یعنی انسان کو کہا جاتا ہے، اور ہم بھی یہ گھبرائے نہیں ہے، ہمیں بھی کہا گیا ہے کہ ہر مہینے اپنی وصیت کو لکھیں. نہیں کچھ بھی وہ لکھیں نا، کیوں ہر ماہ اپنی وصیت کو لکھیں، کچھ دن بعد اپنی وصیتوں کو لکھیں. اب یہ کہ میں 20 سال کا تو میں تو دنیا سے جاؤں گا نہیں، 25 سال کا ہوں میں تو 40 80 سال میں 90 سال کا ہوں تب پہنچوں آپ ایسا نہیں کہنا ہے. ابھی سے لکھتے ہیں. اور کہتے ہیں آخری عمر میں جوانوں کی موت کا جو ریشو ہے وہ زیادہ ہو گیا ہے. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں آگے بڑھتے ہیں. اور گزشتہ اس کے بعد جو وصیت کی، وہ کیا وصیت کی کہ تم کس کی بندگی کرو؟ سب نے کہا ہم اس معبود کی عبادت کریں گے. کون معبود؟ جو آپ کا معبود ہے، آپ کے آباؤ اجداد کا معبود ہے، جس کی وہ کرتے تھے، عبادت کرتے تھے. وہ اسماعیل و اسحاق کا معبود ہے، جو بھی آپ کا معبود ہے ہم اس کے فرمانبردار ہیں. کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت یعقوب کے بیٹے کہہ رہے ہیں. اور گزشتہ امت کی بات ہے کہ ان کے اعمال ان کے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور تم لوگوں سے گزشتہ امتوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. عزیزان یہ دوسری مرتبہ آبادی بنایا جائے گا، دوسری مرتبہ. یعنی بار بار یہی کہا جاتا ہے، یعنی یہ تاکید کی جاتی ہے. ایک آیت میں تاکید ہوتی ہے، انما کو لگا کر یعنی تجدید لگا کر تاکید ہوتی ہے کہ، اور انما کی بات میں تاکید ہوتی ہے یعنی تاکید کی جا رہی ہے. دیکھو دوسری آیت دوسری دفعہ جو کہا ہے، جو انسان اپنے ہاتھوں سے کرے گا وہی ہوگا. ایک اور مقام پہ آیت ارشاد ہوئی اس کے بعد، اور پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ بنو تو ہدایت یافتہ ہو جاؤ، ہمارا دین اختیار کر لو، جنت میں چلے جاؤ. جیسے مثال کے طور پر آج کے دور میں کون کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں اگر یہ سنی ہو جائے نا، یہ شیعہ ہو جائے. شیعہ کہتے ہیں شیعہ ہو جائے، اس کو شیعہ کرو لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سنی کرو. اگر یہ سنی ہو جاتا ہے نا تو سنیوں کے مختلف اقسام، بریلوی، دیوبندی. دیکھو دیوبندی نہ ہونا، بریلوی ہو جانا صحیح ہے. ہمارے دین کی طرف ہم تمہیں جنت میں لے کے جائیں گے، ہمارے پاس آ جائے. یعنی ہمارے پاس خزانے ہیں، ہمیں خدا سے کمٹمنٹ ہوئی ہے. ہماری خدا کے ساتھ کسی کی کمٹمنٹ نہیں ہوئی. جو اصل دین پر رہے گا، جو اصل کتاب، جو خدا کی کتاب ہے اس کتاب پر رہے گا، وہ جنت میں جائے گا. یہ کوئی نہ کہے کہ ہم جنت میں جائیں گے، ہم جنت میں جائیں گے. تمہیں کس نے کہا؟ کمٹمنٹ کی ہے تمہیں، خدا نے کمٹ کیا تمہارے ساتھ. یہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ خدا نے تم سے لکھوا دیا ہے، تمہیں عہد کر دیا ہے کہ دیکھو یہ بندہ جو ہے نا، رضا جس کا نام ہے، وہ جنت میں سب لوگوں کو لے کر جائے گا. تمہارے پاس کیا خدا کا نام آیا؟ صحیح ہے. ہو سکتا ہے تم جہنم میں چلے جاؤ تم سے پہلے، صحیح ہے جو تم کہہ رہے ہو. اور پھر لوگ دیکھیں کہ بھائی یہ تو جنت میں لے کر جانے والا کہتا تھا، ہم میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ، میں جنت میں لے کے جاؤں. اور پھر ہمیں کہاں لے کے چلے گئے؟ جہنم میں لے کے چلے گئے. صحیح. پھر اس کے بعد کہتے ہیں مسلمانوں کہو ہم کچھ اللہ پر ایمان لائے ہیں، اسی پر ایمان لائیں گے. اب کہہ رہے کہ دیکھو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہم جیسے بن جاؤ، یہودی بن جاؤ. تم کیا کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں، اس کی کتاب پر ایمان لائیں، اور ہماری طرف نازل کیا گیا جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی طرف نازل کیا، جو موسیٰ نبی اور عیسیٰ کو دیا گیا. ہم ان پر ایمان لائیں، ہم تمام انبیاء کو مانتے ہیں. تم ایک قوم ہو، تم عیسائی قوم ہو، تم عیسیٰ کو مانتے ہو، عیسیٰ کو مانتے ہو. ہم
ईसा पर भी ईमान लाए, तुम यहूदियों के मुखालिफ हो, तुम हजरत मूसा पर मानते हो, हम हजरत मूसा पर भी ईमान लाए, हम तमाम अंबियों पर ईमान लाए, हमारी सिर्फ एक अंबिया से मुराद नहीं कि हम लोग इस अंबिया पर ईमान लाए। फिर आगे खुदा की शान फरमाता है कि आयत में अगर ये लोग इस तरह ईमान लाएंगे जिस तरह तुम ईमान लाओ तो वो हिदायत पर है, और अगर वो गुमराही करेंगे तो सिर्फ मुखालिफत के करते हैं और उनके मुकाबले में तुम्हारे हमायत के लिए अल्लाह काफी होगा और वो सुनने वाला चाहने वाला है। ये खुदा की सुन्नत है, ये खुदा का आराम है। खुदा ही रब अख्तियार करो, खुदा ही रब अख्तियार। जिस तरह मिसाल के तौर पर एक असर है मजाक, और खुदा ने इस आयत में तफसीर बयान की गई है जो इस आयत में बयान में, जैसे मिसाल के तौर पर शायद आप इस मजाक को मजाक के तौर पर लें, ईसाइयों में तामीर के नाम से एक रविश इजाद की, यानी जब लोग को देखते थे ना कि जो बच्चा पैदा होता है उसे देखते थे ये हमारे रंग का है या नहीं, अगर हमारे रंग का होता था इसमें हमारी रंग फितरत है या नहीं, और जो हमारे रंग का होता था उसे इज्जत देते थे, जो नहीं होता था उसे क्या करते थे, फेंक देते थे, जला देते थे, तब करते थे। ये उनकी एक रविश थी, उनका एक वो था। तो इसमें खुदाई रंग इससे बगा से का यानी रंग, खुदाई रंग से मुराद ये कि खुदाई रंग क्या है, यानी खुदा की फितरत अख्तियार करो। जो ये कुरान में है ना कि मौला इमाम अफसारी फरमाते हैं कि हर बच्चा फितरत इस्लाम में पैदा होता है। सही है, ये माँ बाप हैं जो इन्हें दूसरी राह पर लगा देते हैं, यानी ईसाई को हिंदू मसाला बना देते, जबकि हर बच्चा फितरत इस्लाम में कुल्लु मौलूद यूलिदु अला फितरत इस्लाम, यानी हर बच्चा पैदा होने वाला खुदाई रंग लेकर पैदा होता है। सही, उसके बाद बता रहे कि और किसका रंग, खुदाई रंग तैयार करो, अल्लाह के रंग से अच्छा और किसका रंग है। ऐसे मिसाल के तौर पर कोई अच्छा मौलाना हो, सही, और कोई अजीब किस्म का बच्चा हो, आप अपने बच्चों को ये तौफीक देते, देखो भाई इनकी रविश तैयार करो, इनका रंग तैयार करो, और अगर कोई गंदा हो तो कहते हैं तुम भी उसी के रंग में लगे हो। सही, ऐसा ही कहते हैं वो तुम्हें महावरा में, तो कहते खुदाई रंग तैयार करो, खुदाई रंग, और अल्लाह के रंग से अच्छा और किसके रंग हो सकता है, सिर्फ अल्लाह का रंग। और फिर उसके बाद हम सिर्फ इसी की इबादत गुजारें, कह दीजिए कि तुम अल्लाह के बारे में हमसे मुखासिमत करते हो, हालांकि हमारा और तुम्हारा रब वही है, हम भी उसी रब को मानते हैं, तुम भी उसी रब को मानते हो, और हमारे लिए हमारे अमाल है और तुम्हारे लिए तुम्हारा, और हम तो इसी के लिए यानी इसी अल्लाह के लिए, यानी ये कहा जाता है। और आज के दौर में भी उलमा को कहा जा रहा है कि देखो माँ दिन अलग है, हमारा दिन अलग है, हम अपने दिन में चल रहे हैं, हमने अपनी कब्र में जाना नहीं है, तुमने अपनी कब्र में जाना है। सही, ये किसी और तरीके से कहा गया है, ये ऐसा नहीं है कि जैसे सूरह काफिरून में बयान हुआ है आखिरी आयत कि तुम्हारा दिन तुम्हारे लिए, हमारा दिन हमारे लिए, ये नहीं है कि ये जो आयत है भाई तुमने अपनी कब्र में जाना, मैंने अपनी कब्र में जाना, ये नहीं है जाना। यानी ये जब तक हो जाता बंदा नसीहतों से, बाइकों से, तो ये कहता है कि भाई आप चुप रहे, आपने अपनी कब्र में जाना, हमें अपनी कब्र में जाना, मैं खुद देख लूँगा। सही है, खुदा ने इस चीज़ की मुखालिफत की है और कहा है कि देखो तुम हर अमाल बंदे के अमाल ही है, लेकिन अगर कोई डरा रहा है, अगर कोई बता रहा है तो उसकी बात सुनो तो सही, अमल तो करो उसकी बात होगा। फिर उसके बाद क्या है कि वही रब है। ये लोग क्या करते थे, मुखासिमत करते थे, यानी यहूदी नसरानी एक ही खुदा को मानते थे मगर एक दूसरे को नज़ा करते थे, मुकाबले में आते थे कि देखो वही मैंने बताया ना कि भाई तुम जहन्नमी मैं जन्नती, वो कहते थे तुम जहन्नमी मैं जन्नती, तो ये दोनों एक ऐसे से मुखासिमत करते थे, लड़ाई करते थे, हालत नज़ा में आते थे। फिर उसके बाद खुदा इरशाद फरमाता है कि तुम कहते हैं कि इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, याकूब, ये भी एक बहुत अच्छा किस्सा है कि इनकी औलाद यहूदी और नसरानी थे, यानी कहते थे कि इब्राहिम हमारे नस्ल है। यानी आप कोई कहे कि भाई अल्लामा इकबाल आज के दौर में मादर के साथ मेरे जुमले हैं, ये मिसाल के तौर पर अल्लामा इकबाल शिया थे, वो कहे अल्लामा इकबाल नहीं सुन्नी थे, कोई बड़ा काम कर रहे हैं, सही है, कायदा शिया थे, कोई कायदा की बड़ी बड़ी चीज़ें बयान करती है कि भाई उनकी पता नहीं क्या कहता, दादी भी बहुत सारे किस्से बयान किए जो हमारे दादी बयान करते हैं। उसके बाद दूसरे कहते अल्लामा इकबाल भाई सुन्नी थे, नहीं हमारे मतलब कहते हैं। अब ईरान में अल्लामा इकबाल जो थे वो ईरानी थे या लाहौरी थे, अब इसमें भी आते हैं। कुछ हिंदुस्तान वाले कहते हैं हमारे पास पैदा हुआ, हमारे पास है, अल्लामा इकबाल हिंदुस्तानी थे, और वो कहते हैं पाकिस्तान में कहते हैं अल्लामा इकबाल पाकिस्तानी थे, सही है, तो इकबाल ना पाकिस्तानी थे ना हिंदुस्तानी थे, बल्कि इकबाल लाहौरी थे, सही है। अब वो लोग कहे नहीं इकबाल तो सियालकोट में थे, सही है, सियालकोट में पैदा हुआ। तो इस सिलसिले में जो अच्छा बड़ा आदमी होता है वो कहता है हमारे लिए, यहूदी नसारा भी कहते हैं देखो भाई हजरत इब्राहिम हमारे हाथ में, हमारे पास से आए हैं, सही है, तुम्हारे पास नहीं है, हमारे इस्माइल और इब्राहिम हमारे पास थे, सही है, जबकि इब्राहिम और इस्माइल का ताल्लुक नहीं है, सही है। फिर आगे चलते हैं, आगे
کہتے ہیں کہ یعقوب حضرت اسماعیل اسحاق یعقوب ان کی اولاد ہے، یعنی یہودی نصرانی تھے. پوچھیے کیا تم بہتر چاہتے ہیں یا تمہیں بہتر معلوم ہے یا اللہ کو بہتر معلوم ہے؟ صحیح، یہ سب سے بہترین جواب ہے. تمہیں معلوم ہے یا اللہ کو معلوم ہے. اور اس کے ذمہ دار جن میں اللہ کی طرف سے گواہی ہو وہ اسے چھپائے. یعنی اب دیکھیے گا ادھر ایک بیان چیز ہے کہ آپ نے دیکھا ہو، شاید وقت نہیں ہے میں بیان کروں کہ امام علی علیہ السلام نے جب منقول کو مولا کہا تھا، علی مولا کہا گیا تھا تو کافی مرتبہ رسول نے کہا اسے چھپانا نہیں، اسے بتا دے. اور اس کے بعد لوگوں نے گھروں میں بیٹھ کے اپنی فاطمہ بن زہرا گھروں میں جا کے دستک دی. کیا تم نے غدری میں پیغام دی؟ تم تو موجود تھے، تم بھی تو نکلو. دیکھو اگر تم چھپاؤ گے تو کیا ہوگا تمہارے ساتھ؟ جو اللہ کی طرف سے گواہی ہے وہ اسے چھپائے، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر. اللہ خبردار ہے تمہارے اعمال سے، تمہارے دیکھنے والا ہے، تمہیں جاننے والا ہے. اور یہ امت گزر چکی ہے کہ ان کے اعمال ان کے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے. اور گزشتہ امتوں سے پوچھا جائے گا، انہی کے بارے میں پوچھا جائے گا، تمہارے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. گزشتہ امتوں سے جو سوال ہوگا وہ انہی کے بارے میں سوال ہوگا، تمہارے بارے میں سوال نہیں ہوگا. نہ ان کی اچھائی کے بارے میں سوال ہوگا، نہ ان کی برائی کے بارے میں سوال ہوگا. کہتے ہیں ان الانسان الا ما سعى، یعنی انسان وہی کرے گا جو کوشش کرے گا، یعنی جو سعی کرے گا. یعنی انسان کے بارے میں کہا گیا جو دیکھو حدود کراس نہ کرو. یہ آیتیں یہ جو میں نے بیچ میں اسکپ کر دی، صحیح ہے کچھ آیتیں اسکپ کر دی، اتنے وقت نہیں تھا. اور ان کے بارے میں کہا گیا کہ خدا کی حدود کو پامال نہیں کرو، حدود کو پامال نہیں کرو. مطلب کہ حضرت حاجرہ جو تھی وہ حدود کہا جاتا ہے آپ کے یہاں سے یہاں تک جانا چاہیے، ادھر سے آگے نہیں جانا، تو وہ وہیں پہ چکر کاٹتی رہے. خدا نے اس کو بہت بڑا بناتا ہے. صحیح ہے، صفا و مروا. اگر کوئی حاجی آج چکر نہ کاٹے تو اس کی کوئی ہوتی ہو تو پھر آب زمزم جاری ہوا. خدا مخرج ہے، یعنی خدا نکالے گا. کس کو نکالے گا؟ تم کو نکالے گا اگر تم اس کی راہ پہ چلو. جیسے حضرت یوسف تمام دروازے بند ہیں، صحیح ہے، زلیخا سامنے، خدا نے مشکلات ہیں، خدا کا رحم نہ ہوگا یوسف گمراہ ہو جاتے. خدا قرآن کہہ مگر کیا ہوا؟ یوسف کو کہا گیا بھاگو تم. یوسف بھاگے اور دروازہ کو بہت کھلتے چلے. آج کے دور میں یہ سوال ہی نہیں ہو سکتا کہ بھائی ہمیں موقع نہیں ملا ہم گمراہ ہو گئے. تم گمراہ نہیں ہو سکتے، تم نکلو تو صحیح، تم اللہ کی راہ سے اللہ کی راہ میں آؤ تو صحیح. جب تم اللہ کی راہ میں آؤ گے، خدا کے دین کے لیے کام کرو تو خدا تمہاری مدد کرے گا. اور خدا کی مدد تمہارے ہاتھ میں ہمیشہ شامل حال ہوتی ہے. جو ہاتھ پیر مارتا ہے اسی کو حیات دی جاتی ہے، اسی کو سمندر، اسی کو لائف بورڈ بچاتی ہے. جو ہاتھ پیر نہیں مارتا لائف بورڈ تجھے نہیں بچاتی اور پھر وہ ڈوب جاتا ہے اور قرآن کی نظر سے وہ گمراہ ہو جاتا ہے جو اللہ کی راہ پر عمل نہیں کرتا. آج کی رات عبادت کی رات ہے، آج کی رات افضلیت کی رات ہے. لیلۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی ہم نے قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر. اب یہ کون سی ہو سکتی ہے معلوم نہیں، لیکن ہر رات کو اس طرح گزارے جس طرح اس کو گزارنے کا حق ہے. ایسا نہیں ہوا کہ کبھی پڑھ دی، جلدی جلدی تسبیح کی، جلدی جلدی وہ دانے باندھے، سب کچھ کیا، اس کے بعد چلو اپنے کام سے کام رکھو. نہیں ہے جانے خدا جس چیز کے لیے خدا نے تمہیں یہ آگاہ کیا، جس چیز کے لیے تم نے اس رات کو خدا نے تمہیں بتایا کہ یہ دیکھو پاور والی رات ہے، اس رات سب کچھ لے لو خدا سے، خزانے ڈھونڈ لو خدا سے. صحیح ہے. اب یہاں پر کوئی بڑا ہو، یہاں پر مثال کے طور پر یہاں پر بلین ارب ڈالر ہے، اس کی چابی آپ کے پاس ہو اور وہ مر جائے بندہ، اب کیا کریں گے؟ جلدی چابی کھولو، مرنے کے بعد میں دیکھو، پہلے اس کے بعد اس کے خزانے کو لوٹو. خدا کا خزانہ خدا کہہ رہا ہے آج کی رات میرے خزانے کھول دیے گئے تم پر، آؤ میرے خزانے کو لوٹو، آؤ میرے خزانوں سے دے گا بڑھ کر. جو رمضان میں نہیں دے پائے رمضان مبارک میں وہ آج کی رات دے دو. تو آج کی رات کو اس طرح گزارے جس طرح